یہ مزارات پر جانے کا جو طریقہ ہے نا، ہمارے سنیوں نے غلط کر دیا ہے، اور اگر ہم ان کو سمجھاتے ہیں نہیں مانتے۔ پھر مزارات پر کچھ لوگ جاتے ہیں، جا کر ماتھا ٹیکتے ہیں۔ یاد رکھیے، ماتھا ٹیکنا اس کو سجدہ کہتے ہیں، اور ہونٹ لگانا اس کو چومنا کہتے ہیں۔ بوسہ چومنا ہے، یہ بوسہ جائز ہے، اور ماتھا ٹیکنا ناجائز ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جب وصال شریف ہوا نا، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حضور کے اوپر چادر تھی، وہ ایک مقام تھا سنو جہاں ان کی زمین تھی، وہاں گئے ہوئے تھے۔ پیچھے محبوب کا وصال شریف ہو گیا اور آپ کے اوپر چادر رکھی ہوئی ہے، تو حضرت صدیق اکبر جب آئے، مسجد میں لوگ جمع تھے، حضور تو عائشہ صدیقہ کے حجرہ میں جلوہ فرما تھے، تو صدیق اکبر کو اجازت کی تو ضرورت نہیں، بیٹی کا گھر ہے، تو آئے، چادر ہٹائی، سب سے پہلا کام صدیق اکبر نے کیا، حضور کا ماتھا چوما، ماتھا چوما۔ اب حضور لیٹے ہوئے تھے، صدیق اکبر کھڑے تھے۔ جب کھڑا آدمی لیٹے کا ماتھا چومے گا تو سیدھا کھڑا ہو کر چومے گا، جھکے گا کہ نہیں؟ اور چوما، یہ کون سی حدیث کا میں نے حوالہ دیا؟ بخاری شریف کا۔ کون سی حدیث کا؟ بخاری شریف کا۔ یہ حوالہ دکھانا میری ذمہ داری، میں لندن سے نہیں آیا، برطانیہ سے نہیں آیا، تارک آباد سے آیا ہوں۔ تارک آباد میں میری رہائش ہے، جامعہ رضویہ میں میں حدیث پڑھا رہا ہوں۔ اگر کوئی منکر کہے حوالہ دکھاؤ، اس کو کہو چل جامعہ رضویہ میں تجھے حوالہ دکھاتے ہیں، حوالہ دکھانا میرا کام ہے۔ اچھا، جب ولی کی مزار کو جب ہم چومتے ہیں تو کیوں چومتے ہیں؟ اصل تو وہ جو قبر شریف کی مٹی ہے نا، وہ ہمیں ولی تک پہنچنے نہیں دیتی۔ ہم چومنا تو اس کا ماتھا چاہتے ہیں، یا ہم اس کے قدم چومنا چاہتے تھے، وہ مٹی ہمیں ادھر پہنچنے نہیں دے رہی، تو چلو ہم اس مٹی کو ہی چوم لیں۔ چومنا جائز ہے، سجدہ جائز ہے۔ اور جائیں تو جا کر کہیں السلام علیکم یا اہل القبور، انتم لنا سلف ونحن لکم تبع وانا ان شاء اللہ بکم لاحقون، نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ ویغفر اللہ لنا ولکم ویرحمنا اللہ ایانا وایاکم۔ اگر یہ سارا یاد نہیں تو السلام علیکم تو یاد ہے ہی نا سب۔ یا اہل القبور کا معنی اے قبروں والو، تو سلام کہو، پھر قرآن پاک جو آتا ہے وہ پڑھو، پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو یا اللہ یہ جو میں نے سورت پڑھی ہے، جو درود شریف پڑھا ہے، جو کلمہ شریف پڑھا ہے، اس کا ثواب میں صاحب مزار کی روح کو ایصال کرتا ہوں، میرے اللہ تو عطا فرما، ان کے درجے اور بلند فرما۔ اگر قبرستان ہے تو یا اللہ سارے قبرستان کے جتنے مومن ہیں ان کو میں ثواب ایصال کرتا ہوں، ان سب کو عطا فرما اور ان سب کے درجے بلند فرما۔ اگر کسی اللہ کے ولی کی مزار پر ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو یا اللہ اپنے اس ولی کے صدقے میری ساری مصیبتیں دور فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سے اس ولی کا وسیلہ، اور ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اس ولی کو خطاب کرنا بھی جائز ہے، کیونکہ جو ہمارا سلام سن سکتا ہے وہ ہمارا پکارنا بھی سن سکتا ہے، اس کو بھی کہہ سکتے ہیں اے اللہ کے ولی، اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش کر کے میری یہ مصیبت دور کروا دو۔ اس طرح دعا کر کے اللہ تعالیٰ سے ان کی رفع درجات کی، اپنی مصیبتوں کے دفع کی، اور اپنے لیے خاص کر یہ دعا کرو یا اللہ دنیا بھی اچھی ہو آخرت بھی اچھی ہو۔ یہ دعا کریں۔ یہ ڈھول، یہ ناچنا، اس کا
نہ صاحب قبر کو فائدہ نہ ناچنے والوں کو فائدہ۔ یہ آج کل بے دین لوگوں نے شہباز قلندر پہ ڈھول بج رہا ہے، ناچ رہے ہیں۔ یہ ناچنا ہمیں اللہ کے پیارے محبوب نے نہیں سکھایا۔ حضور قبرستان میں بھی تشریف لے جاتے تھے، جنت البقیع میں، حضور احد میں شہدائے احد کے لیے بھی تشریف لے جاتے تھے۔ آپ ان کے لیے دعائیں فرماتے تھے، ان کے لیے ایصال ثواب فرماتے تھے۔ ڈھول بجانا یا ناچنا یا بنگڑے، یہ اللہ کے ولی ناراض ہوتے ہیں، وہ ناراض ہوتے ہیں۔ دعا ان کے لیے کرتے ہیں جو ان کے مزاروں پر جا کر ان کے لیے بھی شریعت کے مطابق دعا کرتے ہیں اور اپنے لیے بھی ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں۔ اللہ کے ولی ان کی سفارش بھی کرتے ہیں، اور جو غیر شرعی حرکات کرنے والے ہیں اللہ کے ولی ان کے لیے دعا نہیں کرتے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر کام شریعت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔